بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے امپیریٹیو اور انٹروگیٹیو سینٹینسز کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں بدلنے کے اصول ڈسکس کیے۔ اس لیکچر میں ہم آغاز کرتے ہیں کہ آپٹیٹیو سینٹینسز کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں تبدیل کرنے کے اصول کیا ہیں۔ پارٹس آف سپیچ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے فقرات جن میں کوئی دعا کی جائے آپٹیٹیو سینٹینسز کہلاتے ہیں، جیسے مے یو لیو لانگ، اللہ تمہاری عمر دراز کرے، مے پاکستان پراسپر، اللہ کرے پاکستان پھلے پھولے، مے اللہ بلیس یو ود اے سن، اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے۔ ان فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے فقرے کے شروع میں مے لگایا جاتا ہے اور مے کے ساتھ ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے۔ فقرے کے آخر پر فل سٹاپ کے بجائے سائن آف ایکسکلیمیشن لگتا ہے۔ آپٹیٹیو سینٹینسز کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں بدلنے کے لیے رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ یا سیڈ ٹو کو پریڈ یا وشڈ میں اور رپورٹڈ سپیچ کے مے کو مائٹ میں بدل دیتے ہیں۔ رپورٹنگ سپیچ کا آبجیکٹ عموماً حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی لکھا نہیں جاتا۔ رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو دیٹ سے ملایا جاتا ہے اور مائٹ کو رپورٹڈ سپیچ کے سبجیکٹ کی تبدیل شدہ شکل کے بعد لکھتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ آپ غور کریں کہ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ مے یو لیو لانگ، مے یو سکسیڈ، خدا کرے تم کامیاب ہو جاؤ، مے پاکستان پراسپر، مے یو اسٹینڈ فرسٹ ان دا ایگزامینیشن، خدا کرے تم امتحان میں اول آؤ، کو انڈائریکٹ سپیچ میں لکھتے ہوئے مے مائٹ میں بدل گیا ہے اور مائٹ کو رپورٹڈ سپیچ کے سبجیکٹ کی تبدیل شدہ شکل کے بعد لکھا ہے۔ مزید اگزامپلس کتاب میں دیکھیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایسے فقرات جن میں کوئی خواہش کی جائے اور اس خواہش کا تعلق ماضی سے ہو، یعنی اب اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، اور فقرے میں کوئی ناؤن یا ایڈجیکٹو استعمال ہو تو فقرے کو وڈ دیٹ سے شروع کرتے ہیں اور تمام سبجیکٹس کے ساتھ ور استعمال کرتے ہیں، اور فقرے کے آخر پر فل سٹاپ کے بجائے سائن آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں، جیسے وڈ دیٹ آور فادر ور الائیو ٹوڈے، کاش ہمارے والد آج زندہ ہوتے، وڈ دیٹ آئی ور اے ٹیچر، کاش میں ایک استاد ہوتا۔ ایسے فقرات کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں بدلنے کے لیے رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ کو وشڈ میں اور رپورٹڈ سپیچ کے وڈ دیٹ اور ور کو ہیڈ بین میں بدل دیتے ہیں، اور ہیڈ بین کو بھی مائٹ کی طرح رپورٹڈ سپیچ کے سبجیکٹ کی تبدیل شدہ شکل کے بعد لکھتے ہیں، جبکہ رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے دیٹ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگزامپلس دیکھیے۔ آپ نوٹ کریں کہ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ وڈ دیٹ آور فادر ور الائیو ٹوڈے اور وڈ دیٹ آئی ور اے ٹیچر کو انڈائریکٹ سپیچ میں لکھتے ہوئے وڈ دیٹ اور ور کو ہیڈ بین میں بدلا گیا ہے اور ہیڈ بین کو سبجیکٹ کے بعد لکھا گیا ہے۔ ان مثالوں میں آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ وڈ دیٹ اور ور کے ساتھ یا تو کوئی ناؤن جیسے ٹیچر یا کوئی ایڈجیکٹو جیسے الائیو استعمال ہو رہا ہے۔ مزید اگزامپلس کتاب میں دیکھیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایسے فقرات جو ماضی کی کسی نامکمل آرزو کو ظاہر کریں اور ان میں ناؤن یا ایڈجیکٹو کے بجائے کوئی ورب آئے تو اس صورت میں وڈ دیٹ کے ساتھ ور کے بجائے ہیڈ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے فقرات کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں بدلتے ہوئے وڈ دیٹ اور ہیڈ کو صرف ہیڈ میں بدل دیتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ آپ غور کریں کہ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ وڈ دیٹ وی ہیڈ اٹینڈیڈ دا فیونرل آف دیٹ سینٹ، کاش ہم اس بزرگ کے جنازے میں شریک ہوتے، وڈ دیٹ آئی ہیڈ لرنٹ انگلش ان چائلڈہڈ، کاش میں بچپن میں ہی انگریزی سیکھ لیتا، وڈ دیٹ وی ہیڈ ناٹ ویسٹڈ آور ٹائم، کاش ہم اپنا وقت ضائع نہ کرتے، کو انڈائریکٹ سپیچ میں بدلتے ہوئے وڈ دیٹ اور ہیڈ کی جگہ صرف ہیڈ استعمال ہوا ہے اور ہیڈ کو رپورٹڈ سپیچ کے سبجیکٹ کی تبدیل شدہ شکل کے بعد لکھا گیا ہے۔ مزید اگزامپلس کتاب میں دیکھیے۔
Now we come to exclamatory sentences. ایسے فقرات جن میں خوشی، غم، حیرت، تعجب وغیرہ کا اظہار کیا جائے ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کہلاتے ہیں، جیسے Hurrah, we have won the match. آہا، ہم نے میچ جیت لیا ہے. Alas, my brother has failed. افسوس میرا بھائی فیل ہو گیا ہے. What a pleasant weather it is. کتنا خوشگوار موسم ہے. How high the wall is. کتنی اونچی دیوار ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کو ڈائریکٹ سپیچ سے انڈائریکٹ سپیچ میں تبدیل کرنے کے لیے کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر رپورٹڈ سپیچ میں خوشی کا تاثر ہو تو رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ یا سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود جوائے یا ایکسکلیم جوائے میں بدل دیتے ہیں. رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے دیٹ استعمال کرتے ہیں. پروناؤنس، ٹینس اور مخصوص الفاظ کی تبدیلی اسی طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے جو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ Hurrah, we have won the match اور آہا it is Eid today میں ہرا اور آہا خوشی کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اگر رپورٹڈ سپیچ میں غم کا تاثر ہو تو رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ یا سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود سارو یا ایکسکلیمڈ ساروفلی میں بدل دیتے ہیں. اگزامپلس دیکھیے. نوٹ کریں کہ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ Alas, my brother has failed in the examination اور the house of our neighbor caught fire. افسوس ہمارے پڑوسی کے گھر میں آگ لگ گئی میں الاس اور افسوس کے اظہار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. اگر رپورٹڈ سپیچ میں حیرت یا تعجب کا اظہار ہو تو رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ یا سیڈ ٹو کو ایکسکلیمڈ ود وانڈر یا ایکسکلیمڈ ود سرپرائز یا سیڈ ان گریٹ سرپرائز میں بدل دیتے ہیں. اور رپورٹڈ سپیچ کے واٹ اور ہاؤ کو ویری یا گریٹ میں بدلتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ کسی ایڈجیکٹو یا ایڈورب سے پہلے ویری جبکہ کسی ناؤن سے پہلے گریٹ استعمال ہوتا ہے. اگزامپلس دیکھیے. یہ خیال رہے کہ ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ میں ہاؤ اور واٹ کوسچن ورڈ کے طور پر نہیں بلکہ حیرت یا تعجب وغیرہ کے اظہار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے فقرات کے آخر پر سائن آف ایکسکلیمیشن لگایا گیا ہے. جب ہاؤ اور واٹ کوسچن ورڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو ان کے فوراً بعد کوئی ہیلپنگ ورب آتا ہے اور فقرے کے آخر پر مارک آف انٹروگیشن یعنی سوالیہ نشان لگتا ہے. غور کریں کہ دوسری مثال کے انڈائریکٹ سپیچ میں دیٹ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک دیٹ تو رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے ہے جبکہ دوسرا دیٹ رپورٹڈ سپیچ کے دس کو دیٹ میں بدلنے کی وجہ سے ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعض اوقات رپورٹڈ سپیچ میں واٹ یا ہاؤ کا استعمال حیرت یا تعجب کے بجائے تعریف، خوف یا برہمی وغیرہ کے اظہار کے طور پر بھی ہوتا ہے. ایسی صورت میں فقرے کے مفہوم کے مطابق وانڈر کی جگہ کوئی اور لفظ لگایا جاتا ہے، جیسا کہ تیسری مثال کے رپورٹڈ سپیچ واٹ اے گریٹ لیڈر قائد اعظم واز قائد اعظم کتنے عظیم لیڈر تھے میں حیرت نہیں بلکہ تعریف کا اظہار ہو رہا ہے. اس لیے انڈائریکٹ سپیچ میں وانڈر کی جگہ ایڈمریشن استعمال کریں گے جس کا معنی تعریف ہے. چوتھی مثال کے رپورٹڈ سپیچ واٹ اے ڈارک نائٹ کتنی تاریک رات ہے سے حیرت نہیں بلکہ خوف کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے ونڈر کے بجائے فیئر استعمال ہوا ہے. اس مثال میں یہ بھی نوٹ کریں کہ رپورٹڈ سپیچ میں اگرچہ پروناؤن موجود نہیں لیکن انڈائریکٹ سپیچ میں نائٹ کے لیے اٹ بطور پروناؤن استعمال کرنا ضروری ہے. پانچویں مثال کے رپورٹڈ سپیچ واٹ اے فول یو آر تم کس قدر احمق ہو میں حیرت یا تعجب نہیں بلکہ برہمی کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے وانڈر کے بجائے انڈگنیشن استعمال کرنا چاہیے جس کا معنی برہمی ہے. ان مثالوں میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ہائی، گریٹ، ڈارک سے پہلے ویری استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ ایڈجیکٹیوز ہیں. فاسٹ بطور ایڈورب استعمال ہو رہا ہے اس لیے اس سے پہلے بھی ویری استعمال ہوا ہے، جبکہ آخری مثال میں واٹ کو گریٹ میں بدلا ہے کیونکہ فول یعنی احمق ایک ناؤن ہے.
مزید اگزامپلس کتاب میں دیکھیے. ناؤ وی کم ٹو miscellaneous ایکسرسائز. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم مختلف قسم کے ملے جلے فقرات پر مشتمل اگزامپلس ڈسکس کرتے ہیں. یہ مثال دیکھیے. چینج آف ٹینس میں آپ نے پڑھا کہ رپورٹڈ اسپیچ میں سیکنڈ پرسن کے تمام پروناؤنس یعنی یو، یور، یورز اور یو کو رپورٹنگ اسپیچ کے آبجیکٹ کے مطابق بدلتے ہیں. لیکن اگر رپورٹڈ اسپیچ میں آبجیکٹ ہی نہ ہو تو آبجیکٹ کی جگہ عموماً می شمار کرتے ہیں اور یو کو می کے مطابق بدلتے ہیں. مزید اگزامپلس دیکھیے. پہلی مثال میں رپورٹنگ اسپیچ کے سیڈ کو انڈائریکٹ اسپیچ میں بیڈ میں بدلا ہے کیونکہ بیڈ بڈ کی دوسری فارم ہے اور بڈ کا معنی ہے کہنا. غور کریں کہ دوسری مثال کا رپورٹنگ اسپیچ پریزنٹ ٹینس میں ہے، اس لیے رپورٹڈ اسپیچ کا ٹینس بدلا ہے، نہ ٹمارو کو دا نیکسٹ ڈے میں تبدیل کیا ہے. اب ان مثالوں پر غور کریں. چینج آف ٹینس میں آپ نے پڑھا کہ اگر رپورٹنگ اسپیچ پاسٹ ٹینس میں ہو تو رپورٹڈ اسپیچ کے ہیز یا ہیو کو ہیڈ میں بدلتے ہیں، کین کو کوڈ اور مے کو مائٹ میں بدلتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ رپورٹنگ اسپیچ کے پاسٹ ٹینس میں ہونے کے باوجود رپورٹڈ اسپیچ کے ہیڈ کو جب وہ ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہو اور شوڈ اور کوڈ کو بھی نہیں بدلا جاتا. اس کے علاوہ یہ بھی نوٹ کریں کہ دوسری مثال میں رپورٹڈ اسپیچ کے یور سیلف نے یو یا یور کی طرح رپورٹنگ اسپیچ کے آبجیکٹ کے مطابق بدلنا ہے. یور یو کی دوسری حالت ہے اور اس کے مقابلے میں چونکہ آور آتا ہے اس لیے یور سیلف آور سیلفز میں بدلے گا. مزید اگزامپلس دیکھیے. پہلی مثال کے رپورٹڈ اسپیچ یعنی I used to go fishing on Sundays، میں ہر اتوار مچھلیاں پکڑنے جایا کرتا تھا، میں used to کو بھی رپورٹنگ اسپیچ کے پاسٹ ٹینس میں ہونے کے باوجود نہیں بدلیں گے. یاد رہے کہ used to ماضی میں کسی کام کے عادتاً یا بار بار ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسری مثال کا رپورٹڈ اسپیچ Would you like to have soup؟ کیا آپ سوپ لینا پسند کریں گے؟ ایک ہیلپنگ ورب یعنی would سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے انڈائریکٹ اسپیچ میں said to کو asked میں بدلا ہے. رپورٹنگ اسپیچ اور رپورٹڈ اسپیچ کو ملانے کے لیے if لگایا ہے اور would کو رپورٹڈ اسپیچ کے سبجیکٹ یعنی you کی تبدیل شدہ شکل we کے بعد لکھا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ رپورٹنگ اسپیچ کے پاسٹ ٹینس میں ہونے کے باوجود should اور could کی طرح would بھی نہیں بدلا جاتا. مزید اگزامپلس دیکھیے. پہلی مثال میں رپورٹڈ اسپیچ کے now کو نہیں بدلا کیونکہ رپورٹنگ اسپیچ پریزنٹ ٹینس میں ہے. اسی طرح دوسری مثال میں رپورٹڈ اسپیچ کے this کو نہیں بدلیں گے کیونکہ رپورٹنگ اسپیچ فیوچر ٹینس میں ہے. یاد رہے کہ مخصوص الفاظ کی تبدیلی کے لیے رپورٹنگ اسپیچ کا پاسٹ ٹینس میں ہونا ضروری ہے. مزید اگزامپلس دیکھیے. غور کریں کہ پہلی مثال کے رپورٹڈ اسپیچ میں دیٹ استعمال ہو رہا ہے تو یاد رکھیں کہ اگر رپورٹڈ اسپیچ میں دیٹ آئے تو انڈائریکٹ اسپیچ میں لکھتے ہوئے اسے نہیں بدلا جاتا. دوسری مثال کے رپورٹڈ اسپیچ I do go to Murray every summer، میں ہر موسم گرما ضرور مری جاتا ہوں، میں ڈو فقرے کو امفیٹک بنانے کے لیے یعنی ضرور کا مفہوم دینے کے لیے بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس فقرے میں ہیلپنگ ورب استعمال ہو رہا ہو اس کا ٹینس بدلنے کے لیے ہیلپنگ ورب بدلا جاتا ہے، لہٰذا رپورٹڈ اسپیچ کو پاسٹ ٹینس میں بدلنے کے لیے ڈو کو ڈڈ میں بدل دیا ہے. مزید اگزامپلس دیکھیے. ان مثالوں کے رپورٹڈ اسپیچ لیٹ دا چلڈرن واچ ٹی وی، بچوں کو ٹی وی دیکھنے دیں، اور لیٹ می گو ناؤ، اب مجھے جانے دیں میں لیٹ اجازت دینے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. انڈائریکٹ اسپیچ میں لکھنے کے لیے امپیریٹو سینٹینسز کی طرح said to کو asked میں بدلا ہے اور رپورٹنگ اسپیچ اور رپورٹڈ اسپیچ کو ملانے کے لیے رپورٹڈ اسپیچ کے ورب یعنی لیٹ سے پہلے ٹو لگایا ہے. مزید اگزامپلس دیکھیے. پہلی مثال کے رپورٹڈ اسپیچ یعنی I do my work by myself،
میں اپنا کام خود سے کرتی ہوں یعنی کسی کی مدد نہیں لیتی میں مائی سیلف نے مائی کی طرح رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی شی کے مطابق بدلنا ہے۔ مائی کے مقابلے پر چونکہ ہر آتا ہے اس لیے مائی سیلف کی جگہ ہر سیلف استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال میں بھی رپورٹڈ سپیچ I shall do my work myself میں اپنا کام بذات خود کروں گا میں مائی سیلف نے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی علی کے مطابق بدلنا ہے۔ علی کی جگہ ہی شمار ہوگا اور اس طرح مائی سیلف ہم سیلف میں بدل جائے گا۔ مزید اگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹنگ سپیچ کے said to کو انڈائریکٹ سپیچ میں promised میں اس لیے بدلا ہے کیونکہ رپورٹڈ سپیچ یعنی we shall always help you ہم ہمیشہ آپ کی مدد کریں گے اس بات سے کسی وعدے کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ said to کو نہ بھی بدلیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسری مثال کے رپورٹنگ سپیچ کے said to کو انڈائریکٹ سپیچ میں warned میں بدلا ہے کیونکہ رپورٹڈ سپیچ be careful in future سے تنبیہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ تیسری مثال میں رپورٹنگ سپیچ کے پاسٹ ٹینس میں ہونے کی وجہ سے رپورٹڈ سپیچ کے ہیئر کو انڈائریکٹ سپیچ میں دیئر میں بدلا ہے اور جگہ کی تبدیلی کے باعث کم کو گو میں بدلنا پڑا ہے۔ مزید اگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال کے رپورٹڈ سپیچ Alas, how foolish I have been افسوس میں کس قدر احمق رہا ہوں میں الاس سے افسوس کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے انڈائریکٹ سپیچ میں رپورٹنگ سپیچ کے said کو exclaimed with sorrow میں بدلا گیا ہے اور how کو very میں چونکہ foolish ایڈجیکٹو ہے۔ دوسری مثال کے رپورٹڈ سپیچ What a pity you missed that function افسوس کہ تم نے اس تقریب میں شرکت نہ کی سے پچھتاوے کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے انڈائریکٹ سپیچ میں رپورٹنگ سپیچ کے said کو exclaimed with regret میں بدلا ہے۔ یاد رہے کہ regret کا معنی ہے پچھتاوا اور exclaim کا معنی ہے اچانک بلند آواز میں پکار اٹھنا۔ مزید اگزامپلس دیکھیے۔ عزیز طلبہ، آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے سوالیہ فقرات جو کسی سوالیہ لفظ جیسے what, when وغیرہ سے شروع ہوں تو انڈائریکٹ سپیچ میں رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کو ملانے کے لیے that نہیں لگایا جاتا، لیکن ان مثالوں کے رپورٹڈ سپیچ یعنی what you have described is interesting جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے دلچسپ ہے، اور when we have finished this game we shall go home جب ہم یہ کھیل ختم کر چکے تو گھر چلے جائیں گے میں what اور when کوشچن ورڈ کے طور پر استعمال نہیں ہو رہے، لہٰذا یاد رکھیں کہ جب what, when وغیرہ بطور کوشچن ورڈ استعمال نہ ہوں تو انڈائریکٹ سپیچ میں that کا استعمال آپشنل ہوتا ہے، یعنی لگایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی۔ اب اس مثال پر غور کریں۔ اس مثال کے رپورٹڈ سپیچ I do not know the way, do you میں راستہ نہیں جانتا، کیا تم جانتے ہو میں do you سے مراد do you know ہے۔ اس مثال کے رپورٹنگ سپیچ میں چونکہ آبجیکٹ موجود نہیں لہٰذا me کو آبجیکٹ شمار کرتے ہوئے you کو me کے مطابق بدلا ہے اور do you know کو پاسٹ ٹینس میں بدلتے ہوئے ورب کو مثبت جملے کی طرح سبجیکٹ کے بعد لکھا ہے۔ یہ بات ہم انٹروگیٹو سینٹینسز میں پڑھ چکے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مختلف قسم کے فقرات پر مشتمل مزید اگزامپلس کتاب میں دیکھیے اور پریکٹس کے لیے کتاب میں دی گئی ایکسرسائز بھی ضرور کیجیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن پر ہمارا یہ چوتھا اور آخری لیکچر مکمل ہوا۔ ہم نے پارٹ 1 کے 30 لیکچرز میں پارٹس آف اسپیچ، ٹینسز اور ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن کو تفصیل سے ڈسکس کیا۔ پارٹ 2 میں ہم ماڈلز، رولز آف گرامر، کریکشن آف ایررز اور پنکچویشن سمیت تمام گرامر ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ بکس، اسپوکن انگلش اور ووکیبلری پر بھی آپ کے لیے معیاری اور عام فہم لیکچرز تیار کریں گے۔ ہمارے لیکچرز پسند آئیں تو ضرور سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء سے بھی نوازیں۔